بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی مقدس کتاب قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے، اور قرآن مجید میں جہاں عقیدے کے مسائل ہیں، جہاں حلال و حرام کے احکامات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جن کا مقصد بنیادی طور پر ہماری تربیت اور اصلاح ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 3 انبیاء کا ذکر ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، آیت مبارکہ ہے 85۔ رب کائنات فرماتے ہیں: اور اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ سارے کے سارے صابر لوگ تھے، صبر کرنے والے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے، جن کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ سیدنا ادریس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اب یہاں پر امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ذوالکفل بظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ آیا ہے، اور لیکن ساتھ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے، اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، بڑے عادل بامروت تھے۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ امام ابن جریر اس بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں۔ امام مجاہد بن جبر کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ ایک نیک بزرگ تھے، جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے، اپنی قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جب یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی میں اسے خلافت سونپ سکتا ہوں۔ پہلی چیز، دن بھر روزے رکھے، دن بھر روزے میں رہے۔ دوسری چیز، رات کو قیام کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی غصے میں نہ آئے۔ تو کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا، لیکن ایک شخص جسے لوگ بڑا عام سا آدمی سمجھتے تھے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں ان شرائط کو پورا کروں گا۔ تو سیدنا یسع علیہ السلام نے سوال کیا، کیا دن کو روزہ رکھو گے، راتوں کو تہجد پڑھو گے اور غصہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے اقرار کیا جی ایسا ہی ہوگا۔ تو سیدنا یسع علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ہم کل بات کریں گے۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ دہرایا گیا، تو پھر ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اب شیطان نے اپنے چھوٹے چھوٹے چیلوں کو ان بزرگوں کو بہکانے کے لیے بھیجا، مگر کسی بھی شیطان کے چیلے کی کوئی بات نہ چل سکی،
اور ابلیس خود چل کر آیا سیدنا یسوع علیہ السلام کے پاس۔ آپ دوپہر کو آرام کے لیے لیٹے تھے، اس نے کنڈیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا جی مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے تنگ کرتی ہے، میرے ساتھ انہوں نے فلاں فلاں برا کیا ہے۔ بڑا لمبا قصہ اس نے سنانا شروع کیا۔ تو اس داستان کی وجہ سے ذوالکفل اپنی نیند سے محروم ہو گئے۔ تو وہی وقت تھا ان کے سونے کا۔ فرمانے لگے تم شام کو آنا، تمہارا انصاف کروں گا۔ لیکن شام کو وہ بدبخت آیا ہی نہیں۔ خود بھی اس کو تلاش کیا لیکن نہیں مل سکا، دوسری صبح وہی نہیں آیا۔ تو جو ہی دوپہر کو لیٹے وہ بدبخت پھر آ گیا اور کہنے لگا جی مجھے کوئی مجبوری تھی، میں نہیں آ سکا، اس لیے کہ میری قوم نے مجھ کو روک لیا۔ اس نے پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے اور اس دن کی نیند بھی اس نے برباد کر دی، اور کہنے لگا کہ اب شام کو میرا انصاف کر دیجیے، لیکن شام کو وہ نہیں آیا۔ تیسرے دن سیدنا ذوالکفل نے ایک آدمی مقرر کر دیا اور کہا کہ کوئی دروازے پر نہ آئے، اس لیے کہ میں پچھلے 2 دن اور 2 راتوں سے سو نہیں سکا، میری یہ حالت خراب ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے تھے کہ وہ لانتی پھر آ گیا۔ تو وہ جو آدمی چوکیدار تھا اس نے روکا، لیکن وہ کسی خفیہ راستے سے اندر آ گیا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ آپ نے پہرے دار کو ڈانٹا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، یہ آدمی کیوں آ گیا ہے؟ تو وہ شخص جو شیطان کے روپ میں تھا بند دروازے سے اندر آیا تھا، تو وہ سیدنا ذوالکفل پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے، اور اس نے اس وقت اقرار کیا کہ میں آپ سے ہار گیا۔ آپ نے رات کا قیام ترک نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھ دیا کہ جن باتوں کی کفالت کا ذمہ انہوں نے لیا تھا انہوں نے ان باتوں کو انہوں نے پورا کیا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے امام ابن کثیر نے یہ داستان ایک اور انداز سے ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھے، وفات کے وقت کہا کہ میرے بعد میرا عہدہ کون سنبھالتا ہے؟ تو یہی واقعہ اسی انداز سے مکمل طور پر پھر انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ دوسری طرف امام اشعری رحمہ اللہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہ تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ان عبادتوں کو انہوں نے ذمہ اٹھایا، اس لیے ان کو ذوالکفل کہا گیا۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا۔ تو ایک بار اس نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر بدکاری پر آمادہ کیا۔ تو جب وہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رونے اور کانپنے لگی۔ اس نے کہا میں تجھ سے زبردستی نہیں کر رہا، تو یہ رونا اور کانپنا کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے زندگی میں آج تک کبھی برا کام نہیں کیا، یہ محتاجی ہے جس نے مجھے یہ دن دکھا دیا کہ میں آج گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو کفل کہنے لگے تم ایک گناہ پر اتنی پریشان ہو، حالانکہ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی وقت
کفل کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا تو وہ اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں نے یہ دینار بھی تمہیں دے دیے، اور اللہ کی قسم آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اسی رات وہ شخص کفل جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے 2496 اور محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں ہاکذا وقع فی ہذہ روایت القفل من غیر اضافت، کہ روایات میں اس کا نام کفل ہے، ذل کفل نہیں ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس حدیث کا جائزہ لیں گے، اس آیت کا جائزہ لیں گے، حدیث کا نہیں۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ تازہ ترین قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جواب اور مختلف موضوعات پر دروس آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کرنا آپ کی محبت کی علامت ہوگی۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔